ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ آدم بالحق. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. خدائے خدا نہیں کہ کون ہے اور کیا ہے وہ خدائے خدا نہیں کہ کون ہے اور کیا ہے وہ. ہاں سمجھتے ہیں بس اتنا برز میں ابھرا ہے وہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تقدس معاف حضرت علامہ مولانا خالد جعفر صاحب کامل جامع نظامیہ و امام و خطیب مسجد حاضر و جمیع ذمہ داران مسجد و مصلیان مسجد اور مدرسے کے طلباء اور ہمارے نوجوان فیصل بابا، الحمدللہ کہ ہماری محلے کی مسجد میں جس اہتمام اور عقیدت کے ساتھ اس مبارک اور بابرکت محفل کا انعقاد ہوتے آ رہا ہے، یوں سمجھے کہ اس کا سارا دارومدار اور اس محفل کی ساری رونقیں میرے حق عزیز ساتھی مولانا خالد صاحب کے سر جاتی، چونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، قریب ہمارے اپنے تعلقات 25 برس سے، اور یہ بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا موصوف کی جو خدمات ہے یہ خدمات نہیں چاہتے پر بھی ہم کو ماننا ہے، ورنہ ہماری ایسے بے لوث خدمات دینے والے عالموں سے غفلت یا خجولت یا یوں سمجھے کہ ہماری اپنی کوتاہی خود ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اور یہ جو محفلوں میں ہم مختلف موضوعات سے جڑ رہے ہیں، آج کی ہماری جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اس گفتگو کو کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے اس محلے کے مدرسے کی اہمیت کو سمجھ گئے تو ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کیا ضرورت ہے؟ قتل و غارت گیری اور اس کے اسباب. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ میرے پاس قریب 18 صفحے ہیں، یہ آپ دیکھیں 8 صفحے ہے آگے پیچھے، 9 صفحے ہے آگے پیچھے، قریب 18 صفحے ہیں. صرف اس کی پیرنٹس نکالنے کے لیے مجھے دے دو. میں خود میر سیوا پہ تلک کنڈے کے پاس ٹھہر کے فون سے سسٹم پہ بھیجا کے لے کے آیا. کیوں؟ یہ
علماء اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس کے پیچھے روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے؟ اگر ایسا ہوتا یہ موصوف 20-25 برس سے جو خدمت کر رہے کہاں کی ہوتا؟ اللہ گواہ ہے، مجھے آپ سے کوئی ڈرنا نہیں ہے، آپ کی کوئی چاپلوسی کرنا نہیں، میرے بعد آپ میری چغلی غیبت کرے تو میری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ پوری ریکارڈنگ ہوتی، پوری دنیا سننے دو، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو آج کے اس دور میں علماء سے، علم سے قوم دور ہوتی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے قوم میں اتنی خرابیاں، آج وہ خرابیوں سے نکلنے کے لیے 7-8 سال کوشش کرے تب بھی ان خرابیوں سے نہیں نکل سکتی۔ اور میں تو آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ شاید یہ بچے ہم کو یاد کریں، ورنہ ان کے بچوں کے بچے ہمارے حق میں بد دعا دیں۔ کیا کریں ہمارے بڑے لوگ؟ دین کے تعلق سے ہماری کیا فکر نہیں ہے؟ ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ اگر یہ لوگ دین کی صحیح معنی میں خدمت کرتے یا دین کو باقی رکھتے یا کم از کم ہمارے باپ دادا کو صحیح علم سکھاتے تو شاید ہم یہ دور نہیں دیکھتے تھے۔ آنے والے 50 سال کے بعد ہمارے حق میں دعائیں نہیں ہوں گی، بد دعائیں ہوں گی۔ کیوں؟ آج دیکھیں گے آپ کہ کتنا مسلم معاشرہ ذلت کا، رسوائی کا شکار ہے کہ آج ہر قوم مسلم معاشرے پر انگلی اٹھاتی ہے، دانہ دیتی ہے، اور ہر خرابی مسلم معاشرے میں ایسے انجام دی جاتی ہے جیسے وہ خرابی مسلم معاشرے کے لیے درہ امتیاز۔ آپ دیکھو، آپ قتل کتنی معلوم بات ہے، قتل کرنا کتنی معلوم بات ہے۔ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے اس برائی کا قرآن مجید میں ذکر آیا، اور پھر اس برائی پر قرآن مجید میں اتنی آیتیں نازل ہوئیں، شاید کہ کسی اور معاملے میں اتنی آیتیں آئی ہیں۔ کتنی آیتیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ لفظ قتل، یقتل، قاتل، قرآن مجید میں 3 الفاظ کی تکرار اتنی بار آئی ہے کہ اس کو گننا مشکل ہے۔ یہ جو قتل آپ کر رہے ہیں، کیا سوچ رہا؟ قتل، اللہ اکبر، کیسے نبی کی امت ہے یار؟ ارے وہ نبی کی امت ہے جس نے اپنے 23 سالہ اس دین کو پہنچانے کے عظیم خدمات میں رتی برابر بھی تکلیف نہ دی۔ پوری تعلیم، یہ تو عالم بے بدل ہے، یہ نوجوان عالم دین ہے، پوچھیں ان سے۔ آپ کو اگر اردو آتی ہے تو سیرت کی کتابیں آپ ٹٹولیں، آپ کو کہیں بھی یہ جملہ نہیں ملے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا تکلیف بھی خدا کی کسی مخلوق کو پہنچی۔ انسان تو دماغ سے باہر کرنا ہے، انسان سے ہٹ کر، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہو، کیا کوسی مخلوق، جو بھی مخلوق کا آپ ذکر کریں گے، وہ ساری مخلوقات اس بات کو پیش نہیں کر سکتی کہ ہم کو تاجدار کائنات سے ادنا تکلیف پہنچے۔ پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جس نبی کے 23 سالہ دور میں 13 سال ایسے کہ صرف تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی تکلیف، اللہ کتنی تکلیف اٹھائے۔ ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمائے کہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 نبیوں نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی جتنی میں اکیلا تکلیف اٹھایا۔ یہ سرکار کی سیرت ہے۔ اٹھاؤ قرآن پڑھو، عبداً اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی
اس کی تفسیر پڑھو، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کر کیا رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، دشمن آپ کے اوپر پتھر ڈالنے کے لیے اٹھا کے لے کھڑا ہے۔ یہ تکلیف الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس کی تفسیر پڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر، پشت انور پر اونٹ کے پیٹ کا سارا سامان آپ کی پشت پر رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے پشت انور جھک گئی۔ دیکھیں تاریخ، تفسیر دیکھیں، حدیث دیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسہ ڈال کے کھینچا گیا۔ پوری مکی زندگی اٹھا کے دیکھیں، 13 برس مکی زندگی، اتنی تکلیف، پھر وہ ساری تکلیفوں کے بعد جواب کیا آتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ لوگوں میں تم سے پھر بھی کوئی باس پرس نہیں کرتا، تم سے پکڑ کے نہیں پوچھتا کہ تم نے میرے یہ ساتھ کیا، تم نے یہ میرے ساتھ کیا، یہ میرے ساتھ میں نہیں پوچھتا۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے تم نے جو تکلیفیں دی ہیں مجھے یقین بھی آتا ہے، میرے صحابہ تو تمہارے اوپر اتنے تیز ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بدلہ لیں، اور وہ تو جو زبان سے ادا کرتے ہیں، اليوم یوم المجادلہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ماضی کو یاد کر کے ایک دشمن سے حساب و کتاب بدلنے۔ لیکن میں نے، میرے صحابہ نے کہا کہ اليوم یوم العافیہ، آج بدلے کا نہیں، معافی کا دن، معافی کا دن ہے۔ سرکار 13 برس سوچو، آپ تکلیف دیے، شہر سے نکال دیا، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے حبیب، یہ تو آپ کو آپ کے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر یہ آپ کو نکال بھی دیں تو یہ بہت کم ٹائم ہم سے سلامتی سے رہیں گے، بعد اس کے مشکل اٹھائیں گے۔ یہ سرکار کی زندگی ہے۔ سوچو، اتنی تکلیف، پھر مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ آنے کے بعد بھی مکے والوں نے صحابہ کرام کی کھیتیوں کو جانا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، کتنی آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے ایک حملوں کا اور ایک ان کے فساد اور شر کا ذکر کر کے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ، یہ جب پھرتے ہیں، چلتے ہیں تو سارا ان کا وقت فساد میں، فتنوں میں، شرارت میں جاتا ہے۔ مسلمانوں کی کھیتیوں کو، باغوں کو جا، سرکار نے فرمایا نہیں، صبر کرو، صبر کرو، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے حبیب، نیکی اور صبر اور یہ جاہلوں سے اعراض اپنا منصب سمجھو، یہ سرکار کی سیرت ہے۔ لیکن آج قوم کہاں جا رہی ہے؟ کتنی معیوب بات ہے، حالیہ یہ 2-3 مہینے تو اتنے خطرناک گزرے ہیں شہر کے، ہفتے میں 5-5، 7-7، 10-10، 20-20 قتل۔ کیا سمجھ رہے آپ؟ قتل کوئی تماشا ہے؟ قتل کوئی ایک ایسی چھوٹی بات ہے جو آپ یوں لیے اور مار دیے۔ محسن ادھر آ کے بیٹھو، محسن ادھر آ۔ قتل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ قتل کے تعلق سے اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اگر احادیث شریفہ کو دیکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے تعلق سے جو باتیں بیان کی، آپ کہیں گے کاش یہ دور دیکھنے سے پہلے ہم مر جاتے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ اکبر، کہ کیا آج جو آپ سمجھیں کہ ارے بھائی واقعی ٹھیک ہے، آپ تکلیف ہوئی، صبر کر لیتے، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ صبر کرو، الصبر کنز من کنوز الجنہ۔
سرکار نے فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لیکن آپ صبر نہیں کرتے. اگر گالی دی، تب بولا، سست بولا یا کوئی ایک آدھ بھیڑی رکھا، ختم. دوسری ٹیم آئی، خلاص. کیا تماشا ہے میرے بھائی؟ سوچو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قتل کرنے سے میرے دل کو سکون ملا، میں قتل کرنے سے اپنے دشمن کے ساتھ اپنا بدلہ لے گا، میں چند لوگوں میں شیر بن جائے. نہیں بابا، یہ جو آپ سوچ رہے ہیں غلط ہے. آپ جو قتل کر کے، آپ جو کارنامہ کر کے، آپ جو خون اپنے ہاتھوں میں لے کے یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ شیر بن گئے، ایسا نہیں ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَلُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. ایک آدمی کے قتل کرنا اللہ کے پاس پوری دنیا کو قتل کرنے کے برابر. پوری دنیا. آپ کیا تماشا سمجھ رہے ہیں؟ ارے دیکھو حضرت آدم کے دو بیٹوں میں جب اس بات کا جھگڑا ہوا، قابیل نے حابیل کو جب شہید کر ڈالا، تو حضرت آدم سے پوچھو کہ وہ کتنے برس تک اپنے بیٹے کی خبر پہ صبر کر رہا تھا. تم یہ سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے. ایسی بہت ساری احادیث میرے پاس ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرمائیں، یہ بات لوگوں نے اس کو یہاں تک قرار دیا کہ کفر کے قریب پہنچ گیا. آپ دیکھیں گے کیسی کیسی باتیں. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. قرآن مجید میں یہ قتل کے تعلق سے اتنی توضیحات اور اتنی تشریحات ہیں، ایسے مضمون یہ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے تعلق سے جہنم کی سزا تو بتا ہی دی، اور جہنم کی سزا کے ساتھ ساتھ دوام جہنم اس کا مقدر بنایا. جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، خالدین. یہ جو خلد کا معنی ہے، یہ خلد کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنا. دوزخ میں سوائے کافر کے کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. مسلمان دوزخ میں یقیناً جائے گا، لیکن گناہوں سے پاک ہونے کے بعد، اپنے سیاہ کاموں سے پاک ہونے کے بعد، پھر رسول رحمت کی شفاعت سے، اللہ کے فضل اور اس کی عنایات سے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخلہ ہوگا. دوزخ میں رہنے والا صرف کافر ہوگا. لیکن کافر کے ساتھ ساتھ یہ جو قاتل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو لفظ خلدہ کا استعمال کیا ہے، اس کی تفسیر میں بہت سے مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قتل عمد یعنی عمدن مومن کو قتل کرنے والا اور اس کے قتل کو حلال سمجھنے والا دو چیز ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کوئی حقیقت ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا میرے سے؟ کیا میرے دادا آج ہے؟ پردادا ہے؟ نہیں ہے. میں آج ہوں کر نہیں رہوں گا. کتنے لوگ جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ بھی جو آئیں گے لیکن چلے جائیں. آپ کو یاد کرنے والے لوگ ہو وہ یہ سمجھو کہ آپ ہیں. اگر آپ کو لوگ یاد نہیں کرتے تو یوں سمجھو کہ آپ زمین پر بوجھ ہیں. آپ زمین پر یوں ہی مصیبت ہے، زمین پر تکلیف ہے. ورنہ آپ کیا سمجھ رہے اپنے آپ؟ اتنے بابرکت محافل ہیں. ان محافلوں میں، ان دینی پروگرامز میں یہی تو کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے مسائل پر عوام میں کلیئر بات آئے اور عوام کو پتہ چلے کہ کیا گناہ کا کیا سزا ہے. لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے سبب کفر کی طرف لوٹ جاؤ. حدیث شریف. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ میرے بعد
مجھے اس بات کا گمان ہے کہ تم پھر سے کفر کی طرف جاؤ. تو کفر کی طرف کیسے جائیں گے؟ ہم کافر بنیں گے. سرکار نے فرمایا نہیں، تم کافر نہیں بنو گے، لیکن کسی کے قتل کو حلال سمجھو، کسی کے قتل کو حلال سمجھو، گویا کفر کی طرف جانا. آپ دیکھیں گے کتنی احادیث شریف ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے. یہ تقارب الزمان، ایک زمانہ ہے کہ آئے گا اور اس زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا اور بخل پیدا ہوگا اور فتنے ظاہر ہوں گے. اور اسی طریقے سے بیان کرتے کرتے سرکار نے فرمایا کہ قتل بھی عام ہو جائے گا. آپ دیکھو، آپ یہ زمانہ آ چکا ہے، علم گھٹتا جائے گا، گھٹتا جائے گا. ينقض العلم ويلقى الشح، یعنی علم گھٹتا جائے گا اور بخارت عام ہوتی جائے گی. آپ یہ دو چیزوں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی میں یقیناً تبدیلی آ سکتی ہے. آج علم سے مراد علم دین ہے اور علم گھٹتا جا رہا ہے. آج آپ اسکولز میں بچوں کی تعداد دیکھیں، ایک ایک اسکول میں سمجھتا ہوں بچوں کو بٹھانے جگہ ایک ایک کلاس میں 50 60 70 80. اور بعض اسکول والے تو شفٹنگ کرتے ہیں، صبح 7:30 8 سے لے کے 12 12:30، پھر 1 یا 1:30 بجے سے لے کے پھر 5 بجے. کیوں اتنی تعداد ہے؟ وہی ہمارے مدرسہ میں یہ بچے نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں. یہ بچے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. یہ بچے نہیں ہیں، یہ یوں سمجھے کہ آپ جو جنت میں لؤلؤ مکنون کہتے ہیں موتیاں ہیں، گویا یہ موتیاں ہیں. یہ ان کے ماں باپ خوش قسمت ہیں. یہ زمانے کی رعنائیاں، یہ زمانے کی خوشیاں، یہ زمانے کی چمک اور دمک کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا فرض کیا. اور ان کے ماں باپ بھی میڈل نہیں، ہائی نہیں، کم سے کم دو نچلے سطح کے اسکول میں تو پڑھا سکتے، گورنمنٹ اسکول میں بھی تو پڑھا سکتے. لیکن ان لوگوں نے پرواہ نہیں. ان لوگوں نے اس بات کو اپنے دل میں اللہ رسول کا خوف سمجھ کر طے کر لیا ہے کہ ہمارے بچے کم از کم حافظ قرآن بنے، عالم بنے. آپ سوچیں، یہ بچے کو دیکھو. آپ ایک زمانہ قریب 12-15 سال نیچے اتر جاؤ، اس بچے کا حال جائے. یہ بھی ایک معصوم چھوٹا سا بچہ تھا، مدرسے کو آنا جانا، عربی لینا، گلیوں میں پھرنا کرنا. لیکن آج آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ نکل رہے ہیں، موتیوں کی طرح قرآن کے الفاظ چھڑتے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے گویا ہم آنکھ بند کر رہے تو مدینہ شریف میں حرم میں ٹھہرے ہوئے اور پیچھے کسی امام عرب کی نماز پڑھ رہے ہیں. قدر نہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں جمعے کے دن شام میں سکندرآباد کارخانہ میں پروگرام میں گیا تو وہاں کے مؤذن صاحب نے کہا کہ صاحب آپ ہی نماز پڑھائیے. تو میں آپ پڑھائیے، نہیں آپ پڑھائیے نماز. میں جب نماز پڑھا کے پیچھے آیا تو اس مسجد کے صدر صاحب کان میں آ کے کون صاحب عشاء بھی پڑھائیے نہ آئیے. آپ نماز پڑھائے تو میں ایسا محسوس کیا گویا میں مدینہ شریف میں علامہ حذیفی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. میری خواہش آپ عشاء پڑھا کے جانا. یہ قدر ہوتی ہے، ملتا کچھ نہیں، خوشی ہوتی. اے واہ ماشاءاللہ، ایک آدمی تو قدردان نکلا ہوتا ہے. یہ تو ارے اتنی پیاری آواز، اتنا میٹھا قرآن. قرآن کے 3 صفحے پڑھتا ہے بچہ، کبھی 5 صفحے، کبھی 2 صفحے. میں کبھی فجر میں نہیں جا کے آ گیا تو ایسا خوشی محسوس ہوتی، مگر پھر رک گیا تو میں پکڑ گیا. اس وقت رکتا نہیں، نکل کے چلے جاتا. تو یہ دیکھو آپ، یہ ایک پیدا ہوا ہے، ایسے سبوں پیدا ہو سکتا. لیکن توجہ درکار ہے. ہم اپنے اہلیان محلہ کو فکر درکار ہے کہ واقعی اتنا زبردست مدرسہ اور بے لوث جماعت، لیکن آج قدر کرنے والے نہیں.
جب قدر نہیں ہوگی تو پھر آنے والے 5-50 سال بعد دین اڑ جائے گا. حضور نے کیا فرمایا؟ وَيَنْقُضُ الْعِلْمُ، علم اٹھ جائے گا، علم ہٹتا جائے گا. اور بعض ہمارے علماء برادری اس بات کی ریسرچ کر رہی ہے اور وہ تحقیق میں لگی ہوئی ہے کہ مسلم برادری میں کتنے پرسنٹ لوگ اسکولز کو ترجیح دیتے ہیں اور کتنے پرسنٹ لوگ دینی مدارس کو. تو بعض ریسرچ کرنے والے ہمارے اپنے دانشور علماء نے لکھا ہے کہ صرف 2% بچے مدرسوں کی طرف آتے ہیں، 98% سارے اسکول اور کالج کے. کیوں؟ یہ ماحول ہم نے دیا ہے. ہم نے امام کی قدر نہیں کی، ہم نے عالم دین کی قدر نہیں کی. وہی 500، 1000، 2000، 5000، 10,000، 15,000. مجھے تو تعجب ہوتا ہے، میں جب لوگوں سے ملتا بات کرتا ہوں تو بعض لوگ، میں نام نہیں بتا سکتا، لیکن ایسے بھی لوگ ہمارے پاس ہیں جو 60,000 ہزار کماتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ ہمارے لیے کافی نہیں ہو رہا. چٹو بھر پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے. یہ امام، یہ خطیب، یہ عالم، یہ مفتی، یہی 10-12,000، 15,000 اور تھوڑی مصروفیت بڑھا لیا تو 25,000 سے تو کچھ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زندگی کو اس شان سے گزارتا ہے کہ کروڑ پتی بھی آ کے دعا کی گزارش کرتا ہے. وہاں تو اللہ محتاج بنا کے لکھا ہے، میاں تم کروڑ پتی ہے لیکن اس عالم ربانی کی چاہو دعا، اس کے چہرے کو تکو، اس کو دیکھو بابا، اس کے دیکھنے میں، اس کے ملنے میں، اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں اللہ نے وہ ثواب رکھا ہے. تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اکل عالما فقد اکلنی، جس نے میری امت کے عالم کے ساتھ 2 لقمے کھانا کھاتا ہے گویا وہ میرے ساتھ ہے. طویل حدیث شریف میں. لیکن آج یہ جو خرابیاں کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. وَلْيُلْقَ الشُّحُّ، بخل ڈال دیا جائے. آپ سوچو، آپ میں برا نہیں سمجھنا، شاید اس یوٹیوب کے ذریعے بھی بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی برا نہ سمجھنا. ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور ایمان کا تقاضا سمجھ کے ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں، کیا میرے آقا کا فرمان غلط ہو سکتا؟ خطر نہیں ہو سکتا. وَيُلْقَ الشُّحُّ، بخل ڈال دیا جائے. آج ساری امت دین کے لیے نہیں کے برابر پیسہ خرچ کرتا، نہیں کہ ایسا بس روپیہ، 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے بہت ہو گیا، 100 روپے. اگر کوئی تیر ڈال دیا تو 500، اس سے زیادہ نہیں خرچ. لیکن آج شادی، منجے، ولیمہ، سانچر، اب میں کیا افسوس کر کے بولوں، بسم اللہ خوانی ہے بچے کی، 10 گھوڑے، اونٹ، ناچ گانا بجانا. ارے بابا بسم اللہ شریف کر دے. بس بچے کو میسج دے رہے کہ یہاں سے تم اب دیندار بنو. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے بچے کے دل میں دین پیدا فرما. کیا پیدا ہوا؟ وہی ناچ گانے کی دھن بنتی. 4 دن کے بعد 17-18 سال کا تو یہاں سے بال کٹاتا، یہاں سے بال کٹا کے باپ کو تلے ہی جائے وہ بیچ میں نہیں آئیں گے آپ نہیں کھاتا. اب اس کے بعد موسیٰ پہ آتا آدم صاحب بچہ بات نہیں سمجھ، کیا کریں گے باپ؟ 17-18 سال کبھی خالد کو ساتھ یاد نہیں. اتنا بے لوس آدمی، اتنے عجیب خدمات، یہ دیوانگی دکھتی. میں تو بہت فری خدمات کرتا ہوں، میں کسی سے یہ ایسا نہیں، جو ہے دو، لیکن مولانا کے خدمات، حکمت والے خدمات، کس سے کیسی بات کرنا، کیا کرنا، لے کے چلنا، تکلیف برداشت کرنا، مصیبتوں میں گزر جانا، کبھی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. کیا خدمات ہے، کس کے لیے؟ یہ سب ہم اہلیان محلہ کے لیے.
میں آپ کو بتاؤں گا نا بات ایسی عاجز میرے پاس آج میں نے نوٹ کی ہے، اگر کوئی عالم دین کے تعلق سے صرف احاطت کی دماغ میں فکر رکھتا ہے تو پاس فقہا نے لکھا ہو سکتا ہے وہ بے ایمانی کی موت مر جائے۔ کیا سمجھتے آپ؟ ارے یہ آج کے علماء ہیں جو اپنی گزر بسر، اپنا مستقبل، اپنا فیوچر پلاننگ یہ بغیر دین کی خدمت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میدان قیامت میں ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو عام آدمی جنت میں علم والوں کو، عالموں کو، حفاظ کو، علماء کو ایسے دیکھے گا جیسے اب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ بلندیوں میں ہوں گی۔ جب پتا چلے گا کروڑ پتی کو، جب پتا چلے گا لکھپتی کرے وہاں ہاتھ چکلے ہاں وہاں مصاف سے رفت اچھا لگتا تو شاید ہو سکتا مصاف آج آ جاؤ، مگر یہاں کا سلام بھی نہیں کرتے بھائی۔ میں اچھا واقعی ہوں قوم سے سوچ کے سلام کرتے، ارے سلام کرنا نہیں کرنا، بعض لوگوں کو میں بھی سلام نہیں کرتا۔ آپ کو واقعی پتا ہو ریکارڈ بھی ہو رہا ہونے تو میں بھی سلام نہیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ سامنے والا ہم سے سلام کا خواہش مند ہو تو ہم اسے سلام کریں۔ کیوں؟ اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے، اس کی انا کو توڑنے کے لیے، اس لیے کہ وہ احانت، وہ ہمیں کمتر سمجھ کے، عالم حافظ امام سمجھ کے، وہ پیسے والا ہو کر کے سمجھتا ہے کہ امام مجھے سلام کرے، تو اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے سلام بھی نہیں کیا جائے گا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی نے آ کے عرض کی فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے، آپ نے فرمایا میں سلام کا جواب نہیں دیتا۔ پوچھنے والے نے عرض کی حضور ایسا کیوں؟ ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے کہ وہ بدعتی ہے، دین میں نئی نئی باتیں کرتا ہے، کہ دین میں نئی نئی باتیں کرنے سے بدتر گناہ تکبر ہے، انانیت ہے، علماء کا استحسان ہے، علماء کے تعلق سے نادان فکر رکھنا ہے، یہ قتل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ سوچیں گے جب تک آپ علم کو اور علماء کو ترجیح نہیں دیں گے، آپ کے اندر سے یہ قتل غارت کی، یہ انا پرستی، یہ زنا، یہ شراب خوری، یہ سارے گناہ دور ہونے والے نہیں ہیں۔ لکھ کے رکھ لیں آپ، کبھی دور ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ علم ہی کی برکت ہے کہ اسی سے یہ گناہ، یہ سارا خراب ماحول ختم ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ماحول ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو میں کتنی پیاری بات بتا رہا ہوں، وَيُلْقَ الشُّحُّ بخل دار کیا جائے، لوگ دین کے لیے خرچ کرنا سوچتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ ارے آپ کا دین ہے، آپ اپنا پیسہ اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی چاہو جلال کے لیے، اپنی شہرت اور جگہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، دین کے لیے روپیہ نہیں کرتا۔ ارے ڈوب کے مرنا چاہیے، اٹھاؤ رحمت العالمین اس جیسی سیرت کی کتابیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، بلال مسجد کے باہر کھڑے ہو اور اعلان ہوا کہ دین اسلام کے لیے قربانی دی اور جس سے جو ہو سکتا ہے مدد کریں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ عورتیں اتنی جلدی کی کہ اپنی کان کی بالیاں کھول کے ڈالنے میں شاید دیر ہو جائے، رسول کے حکم کی اطاعت میں کھینچا اور پھینکا، کان تھکنے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ جذبہ تھا، دین کی خدمت کا یہ جذبہ تھا۔ لیکن آج کہاں ہے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے موڑتے رہے دین میں، کچھ نہیں دیتے۔ اگر آپ دین کو بہت کچھ دیتے تو یہ بچے اتنی تعداد میں یا ایسے ماحول میں نہیں ہوتے تھے۔ آج دنیا میں پروگرامز ہوتے ہیں، اے سی کے روم سے بڑے بڑے ہال ہیں، اسکرین ہے، میک سسٹم شاندار ہے، کیا سہولتیں ہیں۔ ارے یہ دین کے پروگرام تو اس سے بڑے بڑے اسٹیڈیم میں، بڑے بڑے ہالوں میں، جہاں ساری قسم کی سہولتیں وہاں ہونا چاہیے۔
پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہم نے خرچ نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے کہ پیسہ ہمارا ہے, ہم خود مختار ہیں. لیکن بابا ایسا نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا ہے وہ تمہارے اوپر چھوڑا ہے کہ تم کیا کام کرنا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دولت مند کو دیکھو کہ وہ دین کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اسے چاہتے پر دولت دی. یہ سمجھو کہ وہ دولت ساری اس کی دنیا میں لٹ رہی ہے تو یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اسے چاہتے پر دولت نہیں دی بلکہ آزمائش میں مبتلا کر دیا. یہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دین کے تعلق سے ہمارے اندر بخل آ گئی ہے, دین کے لیے پیسہ نہیں کرتا. اور آقا نے کیا فرمایا, اور الفتن, فتنے خوب ظاہر ہوتا ہے. کتنے فتنوں سے گزر رہے ہیں آج. آپ اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلتے ہی آزمائش اور امتحان کے دلدل میں پھنس گئے. کتنا کیا امتحان ہے. آپ کی آنکھ سیف نہیں ہے, آپ کے ہاتھ سیف نہیں ہے, آپ کا دماغ سیف نہیں ہے, آپ کی فکر سیف نہیں ہے, آپ کے پیر سیف نہیں ہے. اتنے فتنے ہیں کہ آپ گھر میں ہی محفوظ ہیں, گھر سے باہر آپ محفوظ ہیں. گھر میں بھی کب محفوظ ہیں جب آپ کے پاس آپ کا فون نہ ہو. اگر آپ کے پاس آپ کا موبائل ہے, فون ہے, یا آپ کے پاس شاندار ٹی وی ہے تو آپ کو سمجھو کہ گھر میں بھی آپ مسائل میں گھرے ہوئے. ان گھرے ہوئے مسائل سے آپ نہیں نکل سکتے. بہت سی احادیث میرے پاس ہے لیکن وقت اتنا نہیں ہے. میں آپ کو آخری بات یہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ کبھی بھی آپ کسی بھی قسم سے خدا کے لیے میری ایک بات یاد رکھنا کہ کسی بھی عالم دین یا دین کی اہانت نہ کرنا. آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی صاحب آئے بول کے چلے گئے. نہیں. طبرانی شریف میں حضرت سیدنا ابن یحییٰ ساجی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے, وہ بیان کرتے ہیں ہم ایک محدث کے یہاں جانے کے لیے بصرہ شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک مسورہ آدمی تھا جو اپنے دین میں متہم تھا, جس پر تہمت لگی ہوئی تھی. اس نے ارفعوا ارجلکم ان اجنحۃ الملائکۃ ولا تکسروها, ایک یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو. یہ جو بچے ہیں نا, ان کے لیے خاص طور پہ یہ جو بچے ہیں دین سیکھنے کے لیے جب یہ نکلتے ہیں تو حدیث شریف میں سرکار فرمائے کہ یہ بچے جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کا پہلا قدم جیسے ہی گھر کے باہر پڑتا ہے تو ان کا پیر وہ زمین پہ نہیں فرشتوں کے پاؤں پر پڑتا ہے. اتنی بڑی ان کی شان اور عظمت سرکار نے فرمائی کہ ان کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. تو جب وہ لوگ چند لوگ علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کر رہے تھے, دوستوں میں سے ایک مسخرہ مذاقاً کہہ دیا کہ دیکھو حدیث شریف میں ایسا آیا ہے, آہستہ چلو کہیں فرشتوں کے پر نہ ٹوٹ جائیں. اس نے مذاقاً یہ جملہ کہا, تھوڑی دور آگے جانا ہی تھا کہ ٹھوکر لگی, گرا اور پیر ٹوٹ گیا. تو کبھی بھی علم کی اور علماء کی جب ہم نادانی یا اہانت کرتے ہیں یا ان کو یوں ہی سمجھتے ہیں تو اللہ ایسے ایسے مسائل میں مبتلا کر دے گا کہ پھر وہ مسائل سے نکلنا مشکل ہے. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو خرابیاں ہیں اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب کہ ہمارے پاس دین کی اور دین تعلیم کی صحیح معنی میں قدر کی جائے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا, سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء, ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت علماء سے جب دور بھاگے گی تو ان پر اللہ 3 مصیبتیں ڈال دے گا. سب سے پہلی مصیبت کیا ہوگی کہ ان کے رزق سے روٹی روٹی سے برکت ختم ہو جائے گی, ظالم بادشاہ ان پر مقرر ہو جائے گا, اور وہ آگے چلتے چلتے بے ایمانی کی موت مر جائے گا. یہ درۃ الناصحین میں حدیث شریف کو لکھی گئی. اسی لیے اور بھی بہت سی احادیث شریفہ ہیں
ہم اس میلاد شریف کے موقع پر اس بات کا تہیہ کر لیں اور پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم ہر گناہ سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے مولا کریم اپنے کرم سے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق مالی ہمارے اس مسجد کے ذمہ داروں نے اور خصوصاً ہمارے امام صاحب ایسے تڑپ رکھنے والے جو لوگ اس محفل کو منعقد میں مالک ان کی خدمات کو قبول فرما اور ان کے اس بے لوث خدمات کا انہیں بہتر سے بہتر دنیا میں بھی آخرت میں بھی بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اس خدمت کے بدلے میں ان کے مقدر میں چمکتے ستارے کھول دے۔ مولا کریم ان کی آل اولاد پر خصوصی رحمت فرما۔ جتنے معصوم بچے ہمارے سامنے ہیں مالک ان سب کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے احباب جو ضعیف ہے جوان ہے ہماری اس محفل میں شریک ہے سب کے جائز دلی مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس محلے پر خصوصی رحمت فرما۔ ہر ہونے والی خرابی کو اس محلے سے پاک فرما۔ مولا کریم اس محلے میں امن اور سلامتی اور ایک جہتی عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹانے کا جذبہ عطا فرما۔ ٹوٹی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔